السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں اپنے چینل دارالعلم کی طرف سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بچوں سے ضد کیسے چھڑوائی جائے یا بچے ضد کیوں کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شروع میں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اپنی ہر ضرورت کا اظہار رو کر کرتا ہے، چاہے اسے بھوک لگی ہے یا اسے پیاس لگی ہے، اسے سردی لگ رہی ہے یا گرمی لگ رہی ہے یا اس کے پیٹ میں درد ہے، کوئی بھی وجہ ہو لیکن بچہ رو کر ہی اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو والدین اس کی ضرورت فوری طور پہ پوری کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے، رونا بند کر دیتا ہے۔ تو یہ رویہ یا یہ عادت یہ بچہ شروع سے ہی سیکھتا ہے کہ میں کسی بھی ضرورت کے لیے روؤں گا تو میری یہ ضرورت پوری کر دی جائے گی۔ یہ چیز اس کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ میں روؤں گا تو میری بات مانی جائے گی، تو وہ اس چیز کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اپنا رویہ بنا لیتا ہے کہ والدین رونے سے میری بات مان لیتے ہیں، تو یہ چیز اس کے رویے میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو ہوتا دراصل یہ ہے کہ جب بچہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ اس کے رونے سے اس کی ہر چیز پوری کر دی جاتی ہے، ہر بات مان لی جاتی ہے، تو وہ یہ چیز اس کے رویے میں شامل ہو جاتی ہے، تو وہ یہ عادت بنا لیتا ہے اور اس عادت کو وہ اپنی روٹین لائف میں شامل کر لیتا ہے۔ اور جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز مجھے چاہیے، یہ چیز مجھے پسند آ گئی ہے، تو وہ والدین کو بھی اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس چیز پر زور دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز دیں، چاہے وہ اس کی ضرورت کی ہے یا نہیں ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ یہ ترجیحات قائم کریں کہ بچے کی یہ ضرورت ہے یا یہ ایسیسریز میں شامل ہے، اس کے بغیر بھی گزارا چل سکتا ہے، یہ بچہ بیکار کی ضد کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ چیز اس کے بچے کی ضرورت کی ہے تو اس کو پرووائڈ کر دیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو اس چیز سے منع کر سکتے ہیں کہ یہ میں آپ کو نہیں لے کر دے سکتی یا دے سکتا۔ اور اگر آپ اس کی فرمائش پوری کرتے رہتے ہیں، اس کی بات مانتے رہتے ہیں، تو اس کی یہ ضد کرنے کی عادت پکی ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے، اور وہ جب مرضی اس عادت کو اپلائی کرے گا، چاہے آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو ترجیحات میں آپ ایک جب معیار قائم کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ضروری ہے، یہ اس کو لے کر دینی ہے اور یہ نہیں لے کر دینی، تو وہ بچے میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ کبھی ملتی ہے چیز اور کبھی نہیں ملتی۔ اس سے اس میں ضبط پیدا ہوگا، اس میں برداشت پیدا ہوگی، اور اس کو یہ پتہ چلے گا کہ والدین ہر بات پوری کرنے کے لیے نہیں مجبور نہیں ہیں، اور مجھے اپنے اندر یہ برداشت پیدا کرنی ہے کہ یہ چیز مجھے نہیں بھی مل سکتی، یہ چیز اس کے اندر ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ آپ کے 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں، آپ سب کے ساتھ یکساں رویہ اپنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بچہ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے یا لاڈلا ہے، آپ کا سب سے چھوٹا ہے یا سب سے بڑا ہے، تو آپ اس کو زیادہ چیز دیں، باقیوں کی نسبت ان کو زیادہ فیور دیں اور ان کی بات مانیں یا ان کی ضد مانیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ یہ بچے میں غلط رویہ جو ہے وہ اس کی نشو و نما کرتی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ بچوں میں کوئی بھی چیز آپ باہر سے لے کر آتے ہیں، وہ فروٹ ہو گیا، وہ چاکلیٹس ہو گئیں، وہ کلر بکس ہو گئیں، یا آپ کوئی بھی واٹر کلر ہو گئے، کوئی بھی چیز آپ بچوں کے لیے لے کر آتے ہیں تو وہ بچوں میں مساوی طور پر تقسیم کریں۔ تو جب آپ بچوں میں یکساں طور پر کسی بھی چیز کو تقسیم کریں گے، ان کو یہ بتائیں گے کہ سب بچے ہم آپ کی نظر میں برابر ہیں، تو بچے میں یہ چیز آئے گی کہ میں کوئی اسپیشل نہیں ہوں، میرے سارے بہن بھائیوں کے ساتھ میری بھی وہی حیثیت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بچے میں جو آپ نے اپنائیت پیدا کرنی ہے اپنے لیے اور اس کے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، یہ چیز بہت ضروری ہے ساری زندگی کے لیے۔ بچہ رشتوں کی قدر کرنا سیکھتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ سب کی ایک حیثیت ہے، سب کا خیال رکھنا ہے، سب کے کام آنا ہے، تو اس میں یہ ضد کرنے کی وجہ سے جو خود غرضی اور خود پرستی کے عناصر شامل ہو جاتے ہیں اس کی شخصیت میں، تو یہ ان چیزوں سے بچ جائے گا۔ تو خود غرضی اور خود پرستی دونوں ایسی چیزیں ہیں جو کہ ضد کرنے کی بیس پہ ہوتی ہیں،
کہ اگر بچہ ضد کرتا ہے اور اس کی بات ہر دفعہ مانی جاتی ہے تو یہ چیزیں اس میں دونوں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، خود غرضی اور خود پرستی، اور یہ دونوں شخصی خامیاں ہیں جو کہ بچے کی شخصیت کو برباد کر دیتی ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیسا بن گیا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رائٹ پہ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، میری ہر بات ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی مانی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں اس لیے مانی جا رہی ہے۔ تو جب اسے پتہ چلے گا کہ یہ بات غلط ہے اور اس لیے نہیں مانی جا رہی، یا یہ میں ضد کر رہا ہوں، اصرار میرا غلط ہے، تو اس چیز کا احساس دلانا بچے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ضرورت اور اصرار اور ضد میں کیا فرق ہے، مجھے کس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور کس کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور چیز ہے کہ آج کل جب مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ بچوں کی ضروریات پورا کرنا والدین کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بچے جب باہر جاتے ہیں والدین کے ساتھ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ تو بچہ جب یہ ضد کرتا ہے کسی مہنگی چیز کے لیے تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ میری قوت خرید سے باہر ہے، یا یہ میں نہیں آپ کو لے کر دے سکتا۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس کو اس بات کی عادت ڈالیں کہ وہ اپنی پاکٹ منی جمع کرے۔ تو جب آپ لوگ اس کو چیز کوئی خرید کر نہیں دے سکتے، اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے والدین کی دسترس سے باہر ہے یا ان کی قوت خرید سے باہر ہے، تو وہ خود بھی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی پاکٹ منی کو جمع کرے اور پھر اس سے وہ چیز خریدے، کیونکہ اس کو جمع کرتے ہوئے بھی کچھ عرصہ لگے گا، اس کو روپے کی قدر آئے گی، اس کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ یہ چیز اہم ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو چیزوں کو مینٹین کرنا آئے گا، اس کو چیزوں کی حفاظت کرنا آئے گا اور وہ چیزوں کی قدر کرنا بھی سیکھے گا۔ تو اور جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ چیز جو ہے میں نے اتنی محنت سے پیسے جمع کر کے خریدی ہے، تو وہ اس کی لانگ لاسٹنگ کے لیے بھی کوشش کرے گا۔ اس کے علاوہ بچے کے لیے ہر چیز کو ایزی ایکسیس نہ بنائیں، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز اتنی آسانی سے نہیں مل جاتی، اس کے لیے بہت زیادہ کوشش اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور تبھی جا کر وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ جب تک وہ کوشش نہیں کرتا یا محنت نہیں کرتا، کوئی چیز انسان کو نہیں ملتی، تو یہ اس کے سیکھنے کے عمل میں بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ جب عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ آج کل فاسٹ فوڈ کا دور ہے، تو بچے جو ہیں وہ گھر میں جو بنی ہوئی چیزیں ہیں یا کھانے کی چیزیں ہیں وہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے باہر سے پیزا یا شاورما یا الا جو بھی باہر سے ملتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کھانا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ نقصان دہ ہے بچوں کے لیے، ان کی گروتھ کے لیے۔ تو والدین کا فرض ہے کہ وہ ان کو اس چیز سے روکیں۔ یہ جب آپ لوگ شوق میں بچوں کو باہر سے ایک فیشن کے طور پر لے کر دیتے ہیں تو بچہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ارد گرد یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ باقی بچے یا باقی لوگ جو ہیں وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں تو میں نے بھی انجوائے کرنا ہے۔ حالانکہ یہ چیز جو فاسٹ فوڈ جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، ان کی صحت کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جب بچے اس طرح کی ضد کریں تو پھر آپ ان کو اس چیز سے روکیں اور ان کو وہی چیز کھانے پہ آمادہ کریں جو کہ گھر میں بنی ہے۔ اپنا ایک اصول بنا لیں کہ بچے کو آپ نے کہنا ہے کہ جو گھر میں بنا ہے آپ نے وہی کھانا ہے۔ باہر کی چیزیں اگر کبھی آؤٹنگ کے لیے جائیں یا کبھی آپ باہر نکلیں تو کبھی کبھی کے لیے، کبھی کبھار کے لیے تو ٹھیک ہے، اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو بچہ جو ہے روٹین لائف میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ غلط ہو جاتا ہے۔ آپ اس کی عادت بچوں کو نہ ڈالیں۔ میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے جو کہ ویٹ گین کر لیتے ہیں صرف اسی وجہ سے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بچے کی ضد چھڑوانے کے لیے آپ ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے رویے کو بہتر بنا سکتے ہیں جب آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں نقصان دہ ہیں، ضد کرنا اچھی بات نہیں ہے اچھے بچے۔ تو یہ تمام فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے بچہ ضد سے باز آ سکتا ہے۔ آپ اس کو پیار سے بھی سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا ضد کرنا اچھی بات نہیں ہے، ضد کرنے سے بچے میں جو خامیاں پیدا ہوتی ہیں آپ اس کو بچا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میرا آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔